آج ہم روسی تاریخ کے ایک ایسے کردار کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس کا نام آتے ہی نا ذہن میں پراسراریت اور سازش گھومنے لگتی ہے، گریگوری راسپوٹین۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے راسپوٹین، روسی سلطنت کا آخری بھوت، وہ اسی شخصیت کا ایک طرح سے جائزہ لیتا ہے۔ اچھا۔ یہ کہانی ہے سائبیریا کے ایک عام کسان کی۔ 1879 میں پیدا ہوا اور پھر دیکھتے دیکھتے اپنی مبینہ روحانی طاقتوں کی وجہ سے سیدھا زار روس کے محل تک پہنچ گیا۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ آخر یہ تھا کون؟ کوئی اللہ والا تھا، کوئی کرامات دکھانے والا، شفا دینے والا، یا پھر کوئی شاطر آدمی جو شاہی خاندان کو استعمال کر رہا تھا، سلطنت کو تباہی کی طرف لے جانے والا؟ یہ مواد کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اس کتاب کے مطابق نا اس کا جو عروج ہے وہ ایک بڑے ڈرامائی واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، کون سا واقعہ؟ 1907 میں زار کا بیٹا ولی عہد الیکسی، اسے وہ بیماری تھی ہیموفیلیا، خون بہنا بند نہیں ہوتا تھا۔ او ہاں، خطرناک بیماری تھی۔ بہت زیادہ، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ تو ملکہ الیگزینڈرا بہت مایوس تھیں، انہوں نے راسپوٹن کو بلایا۔ تو راسپوٹن نے کیا کیا؟ کوئی علاج کیا؟ اس نے بس بچے کے لیے دعا کی اور کہا کہ کچھ دوائیں بند کر دیں۔ بس دعا اور دوائیں بند؟ جی، اور حیرانی کی بات یہ کہ اگلی صبح تک الیکسی کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ ملکہ کے لیے تو یہ ایک معجزہ تھا۔ تو بس اسی ایک واقعے نے اسے اتنا اہم بنا دیا؟ ایک عام شفا دینے والے سے بڑھ کر شاید لوگ اسے کوئی نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور پھر مواد یہ بتاتا ہے کہ اس کا اثر صرف شفا دینے تک نہیں رہا۔ اچھا۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، زار نکولس تو چلے گئے محاذ پر، تو پیچھے ملکہ نے سارے ریاستی معاملات سنبھالے۔ ٹھیک۔ اور کتاب اس بات پر کافی زور دیتی ہے کہ ملکہ سیاسی مشوروں کے لیے، یہاں تک کہ کون وزیر بنے گا کون نہیں بنے گا، اس سب کے لیے راسپوٹن پر بہت زیادہ بے انتہا انحصار کرنے لگی تھیں۔ اس سے تو پھر حکومت کے کاموں میں مسئلہ ہوا ہوگا نا؟ بالکل، حکومت ایک طرح سے مفلوج ہو گئی تھی، اور عوام میں خاص طور پر جو امیر طبقہ تھا ان میں بہت غصہ اور بے چینی پھیل رہی تھی۔ لیکن یہ تو محل کے اندر کی بات ہوئی، محل سے باہر اس کی کیسی شہرت تھی؟ کیا وہ افواہیں سچ تھیں جو اس کے بارے میں ہیں؟ یہ مواد کیا کہتا؟ مواد تو یہی بتاتا ہے کہ محل سے باہر تصویر بالکل الٹ تھی۔ اسے اکثر لوگ نشے میں دیکھتے تھے، عجیب و غریب جگہوں پر، اور امیر گھرانوں کی خواتین کے ساتھ رات کی پارٹیوں میں۔ باتیں تو یہاں تک بنی کہ خود ملکہ بھی اس کے اثر میں ہے۔ اب یہ سچ تھا یا صرف افواہیں؟ کتاب کہتی ہے کہ جو بھی ہو، ان باتوں نے شاہی خاندان کی جو تھوڑی بہت عزت بچی تھی اسے بہت نقصان پہنچایا۔ اور اسی دوران وہ مشہور پیشن گوئی والی بات بھی آتی ہے نا؟ جی ہاں، وہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مرنے سے کچھ پہلے ملکہ کو ایک خط لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ لکھا تھا کہ اگر مجھے عام لوگ، کسان وغیرہ ماریں گے تو تم اور تمہارے بچے محفوظ رہو گے، لیکن اگر مجھے امیروں یعنی اشرافیہ نے مارا تو تمہارا خاندان، رومانوف خاندان، 2 سال بھی نہیں نکال پائے گا۔ باپ رے! اور پھر ہوا بھی کچھ ایسا ہی دسمبر 1916 میں؟ جی بالکل، اشرافیہ کے ایک گروپ نے طے کر لیا کہ بس بہت ہو گیا، اس کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے اسے ایک دعوت پر بلایا ایک محل میں، اور پھر اسے پہلے تو زہر ملا کر شراب اور کیک دیے۔ سائنائڈ؟ کتاب کے مطابق اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، وہ آرام سے کھاتا پیتا رہا۔ کیا زہر کا اثر نہیں ہوا؟ نہیں، پھر انہوں نے اسے گولی مار دی، وہ گر گیا، وہ سمجھے کام تمام ہو گیا، لیکن چند لمحوں بعد وہ ہلنے لگا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو یقین نہیں آتا۔ بالکل ناقابل یقین۔ وہ لوگ گھبرا گئے، انہوں نے پھر گولیاں ماری، اس بار سر میں بھی ماری۔ او خدایا! لیکن کچھ روایات کہتی ہیں کہ تب بھی اس میں جان باقی تھی۔ آخر میں انہوں نے اسے بری طرح مارا، پیٹا، ایک قالین میں لپیٹا اور لے جا کر برفیلی نیوا ندی میں پھینک دیا۔ اور لاش؟ جب بعد میں لاش ملی تو اس کے بازو اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ مرتے دم تک برف توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو
اتنی ساری کہانیاں، اتنے تضادات، کوئی اسے ولی سمجھتا ہے، کوئی شیطان، آخر اس سب کا کیا مطلب سمجھیں؟ ہاں، راسپوٹین شاید یہ سب کچھ ہی تھا، یا ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ ایک بات تو پکی ہے، اس کی موت سے بادشاہت بچ نہیں سکی، صحیح۔ بلکہ اس کی موت کے تقریباً 1 سال بعد ہی رومانوف خاندان کا تختہ الٹ دیا گیا، اور پھر زار، ملکہ، ان کے بچے، سب کو ایک تہہ خانے میں قتل کر دیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے راسپوٹین نے کہا تھا۔ تو تاریخ نے اسے اس کی اصل شخصیت سے زیادہ ایک افسانہ بنا دیا ہے، ایک ایسا عجیب، پراسرار، پرکشش آدمی جو مرنے کے بعد بھی اس سلطنت پر ایک سائی کی طرح منڈلاتا رہا، جسے اس نے جیتے جی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، اور آخر میں یہ بات سوچنے والی ہے، جیسا کہ یہ مواد بھی اشارہ کرتا ہے نا، کہ کسی ایک انسان کا اثر، چاہے وہ اصل طاقت ہو یا صرف لوگوں کا اس پر یقین ہو، وہ تاریخ کا رخ کیسے اور کس حد تک بدل سکتا ہے۔ کیا راسپوٹین میں واقعی کوئی خاص بات تھی، کوئی طاقت تھی، یا اس کے ارد گرد جو ایک یقین کا، ایک افسانے کا جال بن دیا گیا تھا، وہی اس کے عروج اور پھر سلطنت کے زوال کی اصل وجہ بنا؟ یہ سوال آج بھی مورخین کو الجھاتا ہے۔